اناؤنسمنٹ میں بھی اختصار سے کام لوں گا. مظہر عباس صاحب آ جائیے آپ. کہ وفاق میں جو حکمراں ہیں وہ ان کو میں مخاطب نہیں کر رہا، جو سندھ کے حکمراں ہیں ان کو مخاطب کر رہا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو آپ یونینیمس ریزولوشن پاس کر لیں، آپ تقاریر کر لیں، آپ سہولت کار تو ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاقی حکومت یا وفاقی حکومت بنانے والے کوئی کارنامہ کر رہے ہوں اور آپ ان کی باقی ساری پالیسیوں کو انڈورس کر رہے ہوں اور یہاں بات یہ کر رہے ہوں کہ ہم اس کے خلاف ہیں. اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو آپ وفاقی حکومت سے اپنی سپورٹ وڈرا کر لیں. دیکھیے، نصیر میمن صاحب نے کراچی حیدرآباد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اگر ہم یہ نہیں سمجھ رہے 3 دن ہمارے علاقوں میں پانی نہیں آتا تو ہم قیامت برپا کر دیتے ہیں. ہم ٹینکر سے پانی منگوا کے کسی طریقے سے بھی، کیونکہ ضرورت ایسی ہے. کون سی چیز ہے جو پانی کے بغیر ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ بہت ہی کور ایشو ہے، اور یہ کراچی کے بسنے والے ہر باشندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ 6 کینال کا ایشو نہیں ہے، یہ سندھ کے دریا کا ایشو ہے. اور یہ قحط جب آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس قحط سے متاثر کون ہو رہا ہے، کون سی زبان بولنے والا اس قحط کے اس پہ آ کے مر جائے گا اور کون سی زبان بولنے والا بچ جائے گا. یہ ایک مشترکہ جدوجہد ہے جسے کراچی کو لیڈ کرنا چاہیے. کیونکہ سندھ کا دارالخلافہ ہے. میں تو کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ سندھ کا قصور کیا ہے، اور یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ مشرقی پاکستان سے لے کے آج تک جو ساری تنقید کا دائرہ ہے وہ سینٹرل پنجاب ہے. آپ مشرقی پاکستان اٹھا لیں، آپ سندھ اٹھا لیں، آپ بلوچستان اٹھا لیں، آپ خیبر پختونخوا اٹھا لیں، آپ جنوبی پنجاب اٹھا لیں، تو کیا پاکستان صرف سینٹرل پنجاب کے لیے بنایا گیا تھا؟ آپ نے یہاں ایم آر ڈی کی تحریک جب چلی، اس میں ہم نے دیکھا اس سے پہلے جتنی تحریکیں چلی ہیں، تو آپ کسی بھی صوبے کو اس کے رائٹ سے، بیسک فنڈامنٹل رائٹ سے ڈپرائیو کر کے کوئی عمارت نہیں بنا سکتے. آپ کسی زمین کو لہو لہان کر کے گرین پاکستان نہیں بنا سکتے. محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا سینہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. لہذا 100% اس جدوجہد کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں جس طریقے سے اس مسئلے پر پورا سندھ اٹھا ہے، یہ تحریک بحالی جمہوریت سے زیادہ مضبوط تحریک نظر آتی ہے. اس تحریک نے پاکستان میں پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے بڑا کام کیا. اس تحریک کے نتیجے کے، اس تحریک کے نتائج وہ آئے جو 69 تحریک کے بھی نہیں آئے،
نہ ہی اس کے بعد 77 تحریک کیا ہے. اس تحریک نے سندھ کے اندر جو سیاسی شعور پیدا کیا وہ ہمیں میڈیا کی شکل میں بھی نظر آتا ہے. شاید اس سے پہلے سندھی میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا جو MRD کے بعد ہمیں نظر آیا. اس کے بعد اس ڈکٹیٹر پہ پریشر آیا, اسے ریفرینڈم کرانا پڑا, اسے غیر جماعتی انتخابات کرانے پڑے. وہ بھٹو کی پھانسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک سندھ کے ہی ایک باشندے کو لا کر آئے جس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا, محمد خان جنیجو نے, کہ مارشل لا اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو آپ کسی کو بھی لے آئیں, آپ جب تک, اور یہ اتفاق رائے جو ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اصولی طور پہ تو اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں, اتفاق رائے پیدا کر دیں. یہ اتفاق رائے کالا باغ ڈیم پر بھی بنانے کی کوشش کی گئی. لہذا اس پروجیکٹ کو آپ کو نل اینڈ وائڈ کرنا پڑے گا اور پھر کوئی گفتگو ہو سکتی ہے. لہذا اگر یہ پروجیکٹ بن جاتا ہے, اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, تو سندھ حکومت اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی. لہذا صرف یہی نہیں, ہمیں میرا خیال ہے ہر فورم پہ, اس پٹیشن کے علاوہ بھی ہر فورم پہ اس پہ گفتگو کرنی پڑے گی. اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ دباؤ اتنا بڑھ گیا تو پھر ان کو یہ پروجیکٹ یا تو ڈم کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ میک اور بریک والی سچویشن ہے. تو چوائس حکمرانوں کی ہے اور انہیں سبق سیکھنا چاہیے. سبق ویسے ہم سیکھتے نہیں ہیں, 1970 1971 سے سبق سیکھنا چاہیے. اور میری پوری سپورٹ ہے پٹیشن فورم کے ساتھ, اور وہ لوگ جو لوگ بھی اس تحریک کا حصہ ہیں, چاہے وہ ٹیکنیکلی اس چیز کے اس معاملے کو سمجھ رہے ہوں یا نہیں سمجھ رہے ہوں, بس اتنا سمجھ لیں کہ قحط سے بچنے کا راستہ اس تحریک کے ساتھ جڑا ہے. بہت شکریہ.